الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ جو خطوط لکھ کر آقا کی ترجمانی کر چکا، جو خطوط لکھ کر آقا کی ترجمانی کر چکا، اس سے منہ موڑ کر تو نادانی کر چکا، اور نیکیوں کو اپنی تو پانی کر چکا، مانتا نہیں تو اس کو جو کئی بار سمندروں پہ حکمرانی کر چکا۔ فائز تھا تش ناکام نہیں تھا معاویہ، لوگوں میں کم مقام نہیں تھا معاویہ، آدھی زمین پر تھی حکومت جناب کی، خالی امیر شام نہیں تھا معاویہ، امت کا حکمران رہا ہے وہ 20 سال، یعنی کوئی غلام نہیں تھا معاویہ۔ میرے نہایتی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، میرے بھائیوں، حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت وہ لشکر سمندر میں اتارا، ایک بڑی قابل غور بات ہے۔ یہ بات ایک عیسائی نے لکھی، قبل نے لکھی، تاریخ نے، قبل نے جو صحابہ کی تاریخ لکھی ہے، اس تاریخ کی 22 جلدیں انگریزی میں وہ کتاب ہے۔ قبل کہتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان ایک وہ کارنامہ جو آج تک دنیا کی آنکھوں سے اوجھل ہے، وہ یہ تھا کہ جب 1750 بحری جہاز سمندر میں اتارے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے پوری دنیا میں اپنی مملکت کے تمام قاریوں کو شام میں بلایا۔ قرآن کے قاریوں کی تعداد 750 تھی، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 جہازوں پر 10 قرآن کے قاری بٹھا دیے۔ 1750 جہازوں میں 70 جہاز نکالے اور 10 قاریوں کو بٹھا کے کہا کہ قاریوں تمہاری کوئی منزل نہیں، تم نے اپنے اپنے جہازوں کو سمندر میں پھیرنا ہے، جہاں کوئی جزیرہ نظر آئے تو جہاز کو روکو اور جزیرہ میں جا کر اسلام کی دعوت پیش کرو۔ جتنے بھی دنیا میں جزیرے ہیں، یہ نروبی ہے، سواشلا ہیں، یہ افریقہ کے جزیرے ہیں، جہاز پر گئے جتنے بھی جزیرے ہیں جن کی تعداد 65 سے زیادہ ہے، ان تمام جزیروں میں، تمام انڈونیشیا میں امیر معاویہ کے اس قاریوں کے لشکر کو بھیجا کہ جن قاریوں نے جا کر ایک ایک جھونپڑی میں، ایک ایک سمندر کے کنارے پہ محمد مصطفیٰ کے دین کا پرچم بلند کیا، وہ لشکر جو 1750 جہازوں پہ مشتمل سمندر میں اترا، پاپائے روم کا سینہ چیر کر آگے بڑھا تو اس پر دنیا کے قریب پہنچا، تو اسی لشکر نے جب درہ دانیال پہ پڑاؤ ڈالا، درہ دانیال ترکی قصد سے بڑا درہ ہے، جب وہ سمندر ترکی کے کنارے پہ وہ لشکر پہنچا تو اسی مقام پر حضرت ام حرام ایک گھوڑے سے نیچے گری اور گر کے شہید ہو گئی، اور اس ام حرام کی قبر آج بھی استنبول میں اسی دریا کے کنارے پہ موجود ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ وہ ام حرام جو اس حدیث کی راوی ہیں کہ وہ لشکر جو سمندر میں اتارے گا وہ جنتی ہوگا، پہلا لشکر بھی وہ جس کے لیے دعا نبی نے مانگی، اس لڑکی کے لیے بھی دعا پیغمبر نے مانگی، لڑکی بھی اس لشکر میں شریک ہے، شہید بھی وہاں ہوئی ہے۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ اے لوگوں، قرآن نے حضرت امیر معاویہ کو کرام بررہ کہا، پیغمبر نے اول جیش سے جنتی کہا، نبی نے عالم بن امتی کہا، پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حضرت امیر معاویہ کو اٹھایا جائے گا تو امیر معاویہ کے چہرے پہ نور ایمان کی چادر ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ یا اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، مادی بھی بنا۔ حضور نے فرمایا کہ یا اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ اب بتاؤ حضرت امیر معاویہ کو
قرآن کی تکڑی پہ تولوں یا تاریخ کی تکڑی پہ تولوں، قرآن کی تکڑی پہ تولوں، تاریخ کے ترازو پہ تولوں، یا پیغمبر کے فرمان کی تکڑی پہ تولوں یا تاریخ کے ترازو پہ تولوں؟ میرا عقیدہ ہے، میرا نظریہ ہے کہ تاریخ تمام دنیا کے ترازو تاریخ بن جائیں، پتے پتے کاغذ بن جائیں، درخت کلمے بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، اور حضرت امیر معاویہ کے خلاف لکھنے لگ جائیں، زبانیں بھونکنے لگ جائیں، لکھتے لکھتے کاغذ مٹ جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، زبانیں گنگ ہو جائیں گی۔ ان تمام کاغذوں کو، قلموں کو، زبانوں کو جہنم کا ایندھن بنا سکتا ہوں۔ اللہ کے اس حکم کے مقابلہ میں، کرہ میں بارہ کے مقابلے میں ساری کائنات کو قربان کر سکتا ہوں، کرہ میں بارہ کو سینے سے لگا سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں، قرآن میں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ جس مقام کا مطالعہ کر کے انسان کو حضرت امیر معاویہ کی شان کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی کے 13 کاتب تھے۔ ان 13 کاتبان وحی میں 6واں نمبر حضرت امیر معاویہ کا تھا۔ ان کاتبان وحی کو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے کہ فی صحف مکرمۃ، فی صحف مکرمۃ، کہ قرآن کے صفحات بڑے عزت والے ہیں، مرفوعۃ مطہرۃ، اور بڑی بڑی بلندی والے اور پاکیزگی والے، اور آگے فرمایا کہ بِأَیْدِی سَفَرَۃ، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا ہے وہ ہاتھ بھی بڑے چمکنے والے ہیں۔ اگر قرآن صرف اتنی بات کہتا کہ بِأَیْدِی سَفَرَۃ، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا ہے وہ ہاتھ بھی بڑے چمکنے والے ہیں، تو دشمن کہہ سکتا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ چمکتا ہوگا، نعوذ باللہ، نیت ٹھیک نہیں تھی، ہاتھ چمکتا ہوگا، کردار ٹھیک نہیں تھا، ہاتھ چمکتا ہوگا، سیرت ٹھیک نہیں تھی، لیکن خلاق عالم کو پتہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ کو بھونکنے والے بڑے ہوں گے، کیونکہ اس کا دور حکومت سب سے بڑا ہے۔ یہ قرآن کا کاتب ہے، عثمان غنی بھی قرآن کا کاتب ہے، اور عثمان غنی کا دور حضرت امیر معاویہ کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ دونوں کے عنوان سب سے بڑے ہیں، دونوں بنی امیہ کے سردار ہیں، اور آگے اللہ نے بات صاف کر دی ہے کہ کرام باررہ، کرام کمانی، بہت عزت والا، کرام کمانی، بہت رفت والا، بہت بلندی والے، بہت مرتبے والے کون لوگ؟ بارہ کا معنی ساری کائنات، ساری انسانیت، کل دنیا، سارے جہاں۔ قرآن کہتا ہے بِأَیْدِی سَفَرَۃ، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا ہے وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے ہیں، صرف ہاتھ نہیں بلکہ وہ انسان کرام بارہ ہے۔